ایران کا میزائل سسٹم کتنا مؤثر ہے اور اس کی افواج کتنی طاقتور۔ سنیچر کی شب ایران نے دمشق میں اپنے قونصل خانے پر ہونے والے حملے کے جواب میں اسرائیل پر درجنوں میزائل اور خودکش ڈرونز داغے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے داغے گئے تمام تر میزائل فضا ہی میں تباہ کر دیے، تاہم چند ٹکڑے اسرائیلی حدود میں گرنے کے باعث ایک فوجی اڈے کو معمولی سا نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی بچی زخمی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس حملے کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں اپنی سرزمین کا دفاع کرنے اور ایران کو مؤثر جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس رپورٹ میں ہم جائزہ لیں گے کہ ایران کی فوج کتنی طاقتور ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ایران کی فوج کتنی بڑی ہے۔ ایک برطانوی تھنک ٹینک انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کا کہنا ہے کہ ایران میں ایک اندازے کے مطابق 5,23,000 فوجی ہیں، جن میں سے 3.5 لاکھ روایتی فوج میں جبکہ 1.5 لاکھ پاسداران انقلاب میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے بحری فورس میں 20,000 اہلکار بھی ہیں۔ اس گروہ کے اہلکار آبنائے ہرمز میں مسلح گشت کرتے رہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب ایک رضاکار گروہ بسیج کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جس نے ملک میں اندرونی مخالفت کو دبانے میں مدد کی تھی۔ اس گروہ میں ہزاروں افراد کو متحرک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاسداران انقلاب کی بنیاد 40 سال پہلے رکھی گئی تاکہ ایران کے اسلامی نظام کا دفاع کیا جا سکے، اور اب یہ اپنے آپ میں ایک بڑی فوجی، سیاسی اور اقتصادی طاقت بن گئی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس عام فوج کے مقابلے میں کم اہلکار ہیں، تاہم اسے ملک میں طاقتور ترین فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ ملک سے باہر کی کارروائیاں کون سی ہیں جو ایران کر سکتا ہے؟ قدس فورسز، جس کی قیادت جنرل سلیمانی کرتے تھے، پاسداران انقلاب کے لیے ملک سے باہر کارروائیاں کرتی تھیں، اور اس کی رپورٹ براہ راست رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو دی جاتی۔ اس میں اندازاً 5,000 اہلکار ہیں۔ اس کا ایک یونٹ شام میں تعینات ہے، جہاں وہ شامی صدر بشار الاسد کی حامی فورسز اور شیعہ ملیشیا کی مشاورت کرتا ہے۔ عراق میں یہ شیعہ اکثریتی پیراملٹری فورس کی حمایت کی، جس نے شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کو ہرانے میں ساتھ دیا تھا۔ تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ قدس فورسز کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ مشرق وسطیٰ میں ایسے تمام گروہوں کو مالی امداد، تربیت اور اسلحہ اور آلات فراہم کرتا ہے جنہیں امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے۔ ان میں لبنان کی جانب سے حزب اللہ تحریک اور فلسطینی اسلامی جہاد شامل ہیں۔ اقتصادی مسائل اور پابندیوں کی وجہ سے ایران کی اسلحے کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے، جو خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ کے سینٹر کے مطابق سن 2009 سے 2018 کے درمیان ایران کی دفاعی نوعیت کی درآمدات سعودی عرب کی اسی دورانیے میں درآمدات کا صرف 3.5% حصہ ہی رہی ہیں۔ ایران کی زیادہ تر درآمدات روس سے آتی ہیں اور باقی چین سے۔ ایک اور سوال کہ کیا ایران کے پاس میزائلز ہیں؟ ایران کے بڑے مخالف یعنی اسرائیل کے مقابلے میں اس کی فضائی قوت نسبتاً کمزور ہے، مگر ایران کی میزائل کی صلاحیت اس کی فوجی طاقت کی مرکزی جز ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائل قوت مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی ہے، اور یہ بنیادی طور پر مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البر اعظمی میزائل تیار کر سکے، مگر رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ تھنک ٹینک روسی کے مطابق 2015 میں دیگر ممالک کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے کے بعد ایران نے اپنے لانگ رینج میزائل پروگرام پر کام روک دیا تھا، مگر رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے موجود غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہو۔ مگر چاہے جو بھی ہو، ایران کے موجودہ مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں بڑے اہداف ہیں۔ سن 2020 میں امریکہ نے ایران کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے بعد مشرق وسطیٰ میں پیٹریاٹ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیا تھا تاکہ بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور جدید ایرانی طیاروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک اور سوال کہ ایران کے پاس کون سی غیر روایتی ہتھیار ہیں؟ سالہ سال سے عائد پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں 2016 سے ایرانی ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی کے مطابق ایران شام میں اڈوں سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی اسرائیلی فضائی حدود میں داخل کر چکا ہے۔
जून 2019 में ईरान ने एक अमरीकी जासूस ड्रोन को आबनाए हर्मज़ के ऊपर ईरानी फ़िज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी का दावा करते हुए मार गिराया था। BBC के दिफाई और सफारती नामानिगार जोनाथन मार्क्स कहते हैं कि ईरान के ड्रोन प्रोग्राम का एक और रुख ये भी है कि वो खित्ते में अपने इत्तेहादियों को अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी फ़रोख्त या मुंतकिल करने के लिए तैयार रहता है। सन 2019 में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने सऊदी अरब के दो अहम तेल तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ही ने इन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया, मगर तेहरान ने इसकी तरदीद करते हुए यमनी बागियों के एक एतराफ़ की जानिब इशारा किया। और सवाल कि क्या ईरान के पास साइबर हमलों की सलाहियत है? सन 2010 में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर एक बड़े हमले के बाद ईरान ने अपने साइबर सलाहियतों में इजाफा करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि ईरान के पासदाराना इनकलाब के पास अपने साइबर कमांड है जो कमर्शियल और अस्करी जासूसी पर काम करती है। इसके अलावा 2019 में एक अमरीकी मिलिट्री रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दुनिया भर में एरोस्पेस कंपनियों, दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स, तवानाई और कुदरती वसाइल की कंपनियों और टेलीकॉम फर्म्स को साइबर जासूसी के लिए निशाना बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में कहा था कि ईरान में मौजूद और ईरानी हुकूमत से मुंसलिक एक हैकर गिरोह ने अमरीकी सदारती मुहिम को निशाना बनाया और अमरीकी हुक्काम के अकाउंट्स में दाखिल होने की कोशिश की। ये मुख्तसर अहवाल था ईरान की दिफाई और ईरान की फ़ौजी सलाहियत के बारे में। अगर ऐसी वीडियोज़ आप हमारी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें।